یہ مشاورت ہے، یہ تجزیہ نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا. اور وہ میں تمہیں دوبارہ کہتا ہوں، وہ بندہ اس ملک کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے. میرے کہنے پہ چلتا تو ابھی تک پھانسی لگ گیا ہوتا. خدا کا واسطہ ہے ایسے مت نہیں. میں جنرلی کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب میرے کہنے پہ چل رہے ہوتے یا میری بات کو وقت دیتے تو ابھی تک پھانسی لگ جاتے. میری مجبوری تو سن لیں، میں آپ کا فین ہوں. میں کیا سمجھوں کہ آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے کہ نواز شریف آئیں یا نواز شریف نہ آئیں؟ آپ نے تو کنفیوز کر دیا. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اب میاں صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں. اور نہیں وہ تو یہ کہتا کہ آ کے وہ سن دو لو نا. اب آنے کے بعد میرے تجزیے کے مطابق اب ان کا پہلا ذمہ پہلے یہ ہو گیا کہ وہ اس تاثر کی نفی کریں کہ وہ تھانے دار سے مل کے چوری کر رہے ہیں یا کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں. اپنے آپ کو سرنڈر کریں. سرنڈر ہونے کے بعد قانون کا سامنا کرتے ہوئے اپنے باہر آنے کا راستہ نکالیں اور کسی بھی طرح سے اس طرح کا تاثر نہ دیں کہ ان کا مکمکا ہو گیا ہے. اگر وہ مکمکا کی سیاست کے ساتھ جا کے عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے تو اپنی پارٹی کی عزت تو ان کی پارٹی کا ووٹ بینک بہت زیادہ تباہ ہو چکا ہے. مانو اس بات کو. اب میاں صاحب کی عزت سے کھیل رہے ہیں نواز شریف کی پارٹی والے کہ اب ان کے پاس یہ آخری ٹرمپ کارڈ ہے. نواز شریف گھر گھر جا کے ووٹ مانگے کہ یار میں نے یہ کچھ کیا، مجھے اس عمر میں عزت رکھو، میرا ساتھ دو، دیکھو میں ملک کو کچھ نہ کچھ اپنے تجربے سے وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. لیکن اس میں یہ ہوا کہ مکمکا کر کے آئے ہیں. ووٹ کو عزت دینے والا ایک مرتبہ پھر مقتدر قوتوں کے آگے سرنڈر کر کے آ رہا ہے. میں سوال کہ کہانی مک گئی. جسارت کر سکتا ہوں. آپ جو مرضی پوچھیں. آپ نا ہم سننے والوں کو اس حد تک کنفیوز کر میں نہیں کر رہا یار. وہ ایک بات آپ سن لینا. اب آپ کا تجزیہ دیکھیں. مجھ سمیت ان تمام سماعتوں نے سنا نصرت جاوید چیخ کر کہتا رہا، ارے نہیں بابا آگے چلا گیا ہوں میں، کہ ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے بیچنے کو. عدنان حیدر اور سننے والوں جی ان کو بیانیہ بنانا ہے. ایک بات آج نصرت جاوید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی آج آئے نواز شریف تو ساتھ میں یہ جو لیبل لگ گیا ڈیل کا یہ بھی اتارے. اکیلا نواز شریف کیا کرے گا بھائی؟ تو پھر سیاست چھوڑ دیں. یہ قیادت کا کام ہی یہ ہوتا ہے نا سر. دیکھیں قیادت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ کہے کہ یہ ہے بھائی تم کس چکر میں پڑے ہوئے. آپ کہتے ہیں بیانیہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یہ لیبل اتارے ڈیل کا، آپ کہتے ہیں 16 مہینے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی کندھے پہ اٹھائے. آپ خودکشی کا مشورہ دے رہے ہیں نواز شریف. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی معافی مانگے قوم سے 16 مہینے کی، اور باقی یہ کہیں کہ آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے، اور اس تاثر کو غلط ثابت کریں کہ وہ مکمکا کر کے آ رہے ہیں. اور اگر فرض کرو وہ ضمانت کی درخواست دیتے ہیں ایک تو دیکھو انہیں باقاعدہ یہ ثابت کرنا ہوگا. استدعا دیکھو ان کو میں نے نہیں، عدالت نے بابو ہیلو میں ایک بات سمجھاؤں آپ کی پوری اس کنفیوژن سے. میں جو فیل کروں آپ یہ کہہ رہے ہیں سے بات بھی سمجھ لیا. آپ کی کنفیوژن مجھے اس ایک جگہ پہ لے آئی ہے، میں سمجھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ نواز شریف بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں آ کے. نواز شریف ایک بہت مشکل وقت میں آ گئے ہیں. سر کبھی وقت ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس ملک کے بہت زیرک سیاستدان، اب وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے ہیں، وہ گزشتہ 8-9 دنوں سے بہت پریشان تھے کہ وہ کسی طرح میاں صاحب تک پہنچے. میں ان کا بھی نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بہت بڑا نام ہے. اچھا ہیں بہت تجربہ کار سیاستدان ہے اور انتہائی زیرک ہیں. 3-4 نام نہیں ہوتے. بہرحال بہت تجربہ کار وہ گزشتہ 8-9 دنوں سے بہت سنجیدگی سے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ بھی کسی طرح میاں صاحب سے رابطہ کر کے انہیں کہیں کہ توتیا من موتیا اس کلی نہ چاہ. میں اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگوں، میں مناسب وقت پر تمہیں ان کا نام بھی بتا دوں گا، اور ہو سکا اگر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کہ اس سینئر تجربہ کار کی زبان سے بھی کہلوا دوں گا. اس کے لیے اگرچہ ہمیں اسلام آباد سے کسی اور شہر جانا ہوگا. ٹھیک اوکے. اب ایک بات یہ
दूसरा सिर्फ एक आखिरी बात ब्रेक से पहले कह लेने दो। दूसरा भी ये जो कानूनी मसला है, अभी तुम देखो शायद खाकान अब्बासी ने मिले हैं ना खुदा हाफिज कहने, ठीक है खुदा हाफिज कहने, हाँ ना हो गई ना खुदा हाफिज छड़ना पड़ा हूँ। अब मुझे और एक और जगह बैठा हो गई ना गुड बाय। अच्छा बारह नहीं गुड बाय का गुड बाय हो उर्दू गया, तर्जुमा होता है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, हाँ वो हो गया। हमने तो सुना कभी अलविदा ना कहना, खुदा हाफिज हो गया। अच्छा और सब उर्दू कमजोर है, मैंने दसो कि पार्टी छड़ गए। ये उनकी बतौर मुस्लिम लीगी शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ साहब से आखिरी मुलाकात थी। वो आइंदा भी मिलेंगे, आइंदा भी मिलेंगे क्योंकि उनके खानदानी मरासिम है वो बरकरार रहेंगे, लेकिन आइंदा जब वो मिला करेंगे तो वो शाहिद खाकान अब्बासी नॉन मुस्लिम लीगी मिला करेगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से, ठीक है बिल्कुल। अच्छा अब ये कि वो भी बार बार क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब को मुझे ये फिक्रमंदी है, इन्हें पहले अपने कानूनी मसाइल हल करके वहां जाना चाहिए था, कानूनी मसाइल हल करके जाना चाहिए था। यही बात वो ज़ीरिक तजुर्बाकार, आई इंसिस्ट, आप मेरी ज़बान खुलवा रहे हो, फिर दोबारा कहीं ऐसा ना हो तुम्हें मेरा इंटरव्यू करना पड़े। ही इज बीइंग ट्रैप्ड। नवाज शरीफ इज बीइंग ट्रैप्ड।